بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ سارم اور سارم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ وہ کراچی کا ایک کامیاب تاجر تھا اور اس نے اچھی بھلی تجارت کو سنبھالا ہوا تھا، گویا کہ وہ ایک اچھا نام تھا تجارت کے اندر۔ ایک دن چند دوستوں کے ساتھ وہ کھانا کھانے چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میری کامیابی کا راز کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری زندگی کو ایک مقصد مل گیا۔ اگر میری زندگی کو مقصد نہ ملتا تو ہو سکتا ہے میں انکاؤنٹر میں مارا جاتا، ہو سکتا ہے میرے والدین مجھ سے محروم ہو جاتے۔ سارے دوست حیران تھے کہ اس کی زندگی کا یہ حصہ کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ اس نے اپنی زندگی کے پنوں کو الٹنا شروع کر دیا اور بتانا شروع کیا کہ جب میں نوجوان تھا تو بہت جذباتی تھا، اور یہ جذباتی پن میرے اندر سے شوبز کی وجہ سے آیا، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے آیا، اور مجھے ماحول بھی مل گیا۔ میں پوری کراچی میں غنڈہ گردی کرتا تھا، میں پوری کراچی کے اندر بھتہ وصول کرتا تھا۔ غرض یہ کہ جس نے مجھ پہ نظر ڈالی اور مجھے میری طرف نظر جمائی، غصے بھری نظر دیکھی، شام کو وہ یا تو اغوا ہو جاتا تھا یا اس کو کہیں نہ کہیں فائر لگا ہوا ہوتا تھا۔ میں انسانیت بھول چکا تھا اور اس کا نشہ میرے اندر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک ہمدرد انسان اٹھا، وہ مجھے بیٹوں جیسا پیار کرتا تھا۔ وہ گاہے گاہے مجھے بھی سمجھاتا رہتا تھا، لیکن مجھے تو طاقت کا نشہ اور غنڈہ گردی کا نشہ تھا۔ گویا کہ میں جس طرف جاتا لوگ ڈر اور خوف کے مارے میرے سامنے بچھ جاتے۔ اس نے کہا، بیٹے یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جب انسان کے دل کے اوپر کوئی بات ٹھک سے لگتی ہے۔ اس نے کہا، بیٹے تم کسی نہ کسی دن مر جاؤ گے، آخر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ پہلی دفعہ موقع تھا کہ میں نے اپنی نظروں میں شرمندگی محسوس کی۔ اس نے کہا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ نوجوان ہو، ہمت کرو، کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو جو کمایا وہ دھندے سے کمایا، میں نے جو کمایا وہ چوری ڈکیتی سے کمایا، میں نے جو کمایا وہ بھتے سے کمایا اور اسی طریقے سے گزار دیا۔ ناجائز کمائی ہوئی دولت کبھی جمع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی اڑ جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ایزی کم ایزی گو، جس طریقے سے کوئی چیز آسانی سے آتی ہے وہ ایسے ہی بھگ سے ہوا کے اندر اڑ جاتی ہے۔ کہنے لگے میرے پاس تو اب پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا، بیٹے میں آپ کو کاروبار شروع کروا دیتا ہوں، آپ کاروبار شروع کیجیے۔ میں نے بسم اللہ کا آغاز کیا اور کاروبار کو وہ چلانا شروع کر دیا اور کاروبار کو آگے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے آپ کو پیسے میں دیتا ہوں، میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، اگر آپ کا کاروبار چل جائے تو مجھے لوٹا دیجئے۔ میں نے پھر ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس شروع کر دیا۔ بہت چھوٹی سطح سے یہ کام شروع کیا، پھر اللہ نے میرے اندر برکت ڈالی اور میں ترقی کرتا ہوا آج ایک اچھا بزنس مین ہوں۔ میں نے وہ پیسے بھی لوٹا دیے اور جو میں نے اس سے لیے تھے، اور اس کے بعد میں نے کچھ فلاحی کاموں میں بھی دلچسپی لی۔ اگر میری زندگی کے اندر کوئی مقصد نہ ہوتا، اگر میری زندگی کے اندر میری زندگی ڈائیورٹ نہ ہوتی، اگر میری زندگی کے اندر کوئی منزل نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو کبھی چینج نہ کرتا۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بلکہ یوں کہیے کہ نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان بعض اوقات ڈگری حاصل کرتا ہے، نوجوان بعض اوقات جو ہے وہ ترقی بھی حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی میں ٹارگٹ نہیں رہتا، اس کی زندگی میں مقصد شامل نہیں ہوتا۔ جب وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے کہ میں اتنا پڑھ گیا یا میں نے اتنا کچھ کر لیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نیگیٹو سرگرمیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ نیگیٹو سرگرمیوں میں دلچسپی لیتا ہے اس کی زندگی سوائے کھائی کے کہیں نہیں رکتی۔ آخر شراب، شباب
नशा या तो वो इनमें शामिल हो जाता है या नशे को बेचना शुरू कर देता है। नौजवानों की ज़िंदगियों में अगर मकसद डाल दिया जाए, उनकी एनर्जीज़ को अगर डाइवर्ट कर दिया जाए, उनकी ज़िंदगियों को अगर तब्दील कर दिया जाए, तो फिर बहुत सारे नौजवान इसकी मिसाल बन सकते हैं कि एक नेगेटिव रास्ते पे चलने वाला एक पॉजिटिव रास्ते पे आ जाता है, और एक पॉजिटिव रास्ते पे चलने वाला वो औरों की मदद करने वाला बन जाता है। जो औरों की मदद करता है, जब तक उसकी जेब में खुद ईमानदारी नहीं होगी, वो क्या मदद करेगा? एक चोर आदमी चोर की मदद करेगा, एक शराबी आदमी शराबी की मदद करेगा, एक जानी आदमी जिना में मदद करेगा, एक बाजारों इंसानों की तरह सोचेगा, एक नेक आदमी नेकी की तरफ जो है तो चीज़ों को लेकर जाएगा, एक कारोबारी आदमी कारोबार की तरफ चीज़ों को लेकर जाएगा। अगर हम किसी की मदद करना सोचें या मदद करना जानें, तो हमें खुद पहले बेहतर ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, ताकि हम मदद भी करें तो बेहतर कामों में कर सकें, ताकि किसी की हम हेल्प भी कर सकें तो बेहतर कामों में कर सकें। अगर हेल्प भी करनी है और अच्छे काम ना हो, अगर मदद भी करनी है और बेकार कामों में करनी है, दोस्ती का आजकल मंबा ये है, दोस्ती किस चीज़ से बंधी हुई है सिवाय इस चीज़ के कि कोई हमारी मनफी चीज़ों में मदद कर दे। मैं आज नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो कहीं ना कहीं हम बेहतर रास्तों पे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।